السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو سارے جہان کا رب پالنہار ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ، یا پھر مثال کے طور پر اس آدمی کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو تباہ ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی دے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی جان نکالی اور وہ 100 سال تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی دی اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ کتنی مدت تک پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا ایک دن یا کچھ گھنٹے رہا ہوں گا۔ کہا تم پر 100 سال اسی حالت میں بیت چکے ہیں۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو کہ اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پن زر تک ضرر ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت اور کھال اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل واضح ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے، یہ واقعہ جو ہے، یہ ایک پیغمبر کے اوپر ہے جن کا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے انہیں نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے وہ ایک انسانی تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے، اور وہ یہودی کی قوم میں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں تورات کی بہت زیادہ اچھی سمجھ تھی۔ وہ ایک عظیم شخص تھے، اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا تھا تاکہ بنی اسرائیل کو صحیح راہ دکھائی جائے۔ تو ایک وقت عزیر علیہ السلام ایک بار وہ سفر پر نکلے کسی، اور سفر کرتے ہوئے وہ ایک اجڑی ہوئی ویران بستی سے گزرے۔ یہ بستی بیت المقدس یعنی یروشلم میں تھی، جو اس وقت بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ بستی اس لیے اجڑی تھی کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی تھی کہ اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، ان کے گھروں کو گرا دیا تھا۔ پوری بستی ویران اور کھنڈر بن چکی تھی۔ بستی کی چھتیں گری ہوئی تھی، دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی، اور سناٹا ہی سناٹا چھایا ہوا تھا ہر طرف۔ پھر جب عزیر علیہ السلام وہ اس اجڑے ہوئے شہر کو دیکھ رہے تھے تو ان کے دل میں ایک سوال آیا۔ وہ من میں سوچ رہے تھے کہ کیا اللہ اسے مرے ہوئے شہر کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ یہ ان کا ڈاؤٹ نہیں تھا بلکہ ایک حیرانی تھی، ان کی گہری سوچ تھی ان بھی۔ تو پھر انہوں نے یہ بات کہی اور اللہ نے انہیں وہاں پر ہی 100 سال کے لیے موت دے دی۔ ان کا کھانا پینا اور ایک گدھا بھی ان کے ساتھ تھا۔ اللہ نے انہیں وہاں پر موت دے دی 100 سال کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں 100 سال کے بعد انہیں زندہ کیا۔ اور اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ کتنی مدت تک پڑے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید کچھ گھنٹے یا ایک دن رہا ہوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، تمہیں 100 سال یہاں پر پڑے رہے ہو، تمہیں 100 سال ہو گئے یہاں پہ پڑے پڑے۔ پھر اللہ نے ان کے سامنے ان کے گدھوں کو زندہ کیا جو پہلے مرا ہوا تھا، جس کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی 100 سال کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہڈیاں جوڑیں، پھر اس پر ماंس آیا، پھر اس پہ جان ڈالی اس نے۔ اور یہ منظر دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام بولے کہ واقعی میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تب اس آیت کو ڈیٹیل سے سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ شخص جو تھے وہ نیک شخص تھے بس، اور کچھ نہیں تھے،
اور بہت سارے علماء اور بعد کے بیانوں میں بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک نبی ہے۔ تو اب یہ غیر ضروری بحث ہے کہ وہ نبی، وہ شخص کون تھے اور وہ بستی کون سی تھی۔ اصل مجھے جس کے لیے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے نا، وہ صرف یہ بتانا ہے کہ جس نے اللہ کو اپنا سرپرست بنایا تھا اسے اللہ نے کس طرح روشنی عطا کی۔ وہ شخص اور جگہ دونوں فکسڈ کر لینے کا نہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ۔ آلموسٹ بات کے بیانوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے ضرور کوئی نبی ہی ہوں گے۔ اس سوال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص مرنے کے بعد کی زندگی کے انکاری تھے یا انہیں اس میں شک تھا، نہیں، بلکہ وہ بس سچائی کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، جیسے کہ اور نبیوں کو بھی دکھایا جاتا رہا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو ایک ایسے آدمی کا زندہ پلٹ کر آنا جسے 100 سال پہلے دنیا جو ہے وہ مردہ سمجھ چکی تھی، خود اس کو اپنے وقت کے لوگوں میں ایک جیتی جاگتی نشانی بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ تو جب عزیر علیہ السلام اس بستی سے گزر رہے تھے نا، اس ویران بستی سے، تو ان کے من میں یہ سوال آیا تھا کہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ان کے من میں یہ سوال آیا تھا۔ انہیں یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ تعجب اور سمجھنے کی نیت سے پوچھا تھا اونلی۔ پھر اللہ نے جب انہوں نے یہی بات کہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک وہاں پر موت دے دی، اس جگہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا 100 سال کے بعد اور پوچھا کہ بتاؤ کتنی مدت تک پڑے رہے ہو، تو وہ بولے کہ 1 دن یا کچھ گھنٹے رہا ہوں گا۔ اللہ نے بتایا نہیں، بلکہ تو 100 سال تک مرا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھ ذرا، یہ 100 سال تک بھی تازہ رہا۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر میں اگر 1 2 3 دن اور فریج میں حد سے حد 1 دن بھی کھانا خراب ہی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک اس کھانے کو ویسا کا ویسا ہی رکھا دے ہیں آپ یہاں پر۔ تو یہاں پر نا اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے تھے کہ وہ چیزوں کو کیسے بچا سکتا ہے۔ اور ان کا گدھا جو تھا وہ مر گیا تھا، اس کی ہڈیاں مٹی میں مل چکی تھیں، وہ بالکل بکھرا بکھرا ہو گیا تھا، بالکل سڑ گیا تھا بالکل وہ ان کا گدھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب اپنے گدھے کو تو دیکھ کہ کیسے ہم اس کی ہڈیوں کو جوڑتے ہیں اور اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ یہ زندہ کرنے کا ثبوت تھا، یہ انہیں دکھایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا تھا ان شخص کو۔ جیسے کہ سورہ روم آیت نمبر 50 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو بھی وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ کے لیے یہ سب بہت آسان ہے، بہت آسان، سب کچھ آسان ہے اللہ کے لیے۔ جب وہ ہمیں بنا سکتا ہے، ہمیں مار سکتا ہے، ہمیں دوبارہ زندگی دے سکتا ہے بھائی، تو اس کے لیے تو کچھ بھی زیادہ مشکل نہیں ہے، سب کچھ آسان ہے اس کے لیے۔ قیامت کے دن بھی اللہ ہماری بونس کو ایسے ہی جوڑیں گے، ہماری ہڈی بھی کروں بکھری بکھری ہوں گی، ٹوٹی پھوٹی ہوں گی، ہمارا بھی کچمر بنا ہوا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بھی جوڑ دے گا اور ہمیں دوبارہ ویسے کا ویسے ہی بنا دے گا جیسے کہ ہم ابھی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام سے کہا ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ بنا دیں گے تاکہ لوگ جانیں کہ اللہ زندہ کرنے پر قادر ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی، سب دنیا میں ہی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں۔ تو میرے بھائی جب قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، تو آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں، آپ کیسے انکاری ہو سکتے ہیں؟ تھوڑا مائنڈ لگائیں کہ جو چیز ہوتی ہے وہ کوئی چیز پہلے بنانے میں زیادہ مشکل ہوتی ہے بعد میں بنانے میں، تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے سب آسان ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے تو سب آسان ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اور جو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ قیامت کچھ نہیں، مرنے کے بعد انسان بس دنیا میں ہی ہے زندہ، مرنے کے بعد کچھ نہیں، اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، تو جو انکار کرنے والے لوگ ہیں نا تو ان کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم ہے۔ اور جبکہ اللہ نے اس آیت میں پروف دے دیا ہے کہ جیسے 100 سال کے بعد وہ شخص زندہ ہوئے ویسے ہی ہم بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہم سب بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد۔ جیسے کہ سورہ اسرائیل آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں فلسطین
غازہ، عراق کتنی بستیاں تباہ ہو چکی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا، اور اللہ جو اللہ ہے وہ بستی کو پھر سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جیسے اللہ نے اس وقت کیا تھا ویسے ہی اللہ ہر تباہ چیز کو پھر سے نئی زندگی دے سکتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو کیسے دیکھیں، اللہ کی قدرت کو کیسے دیکھیں، اللہ کی قدرت میں کیا ہے. تو وہ جو شخص تھے ان شخص کے بھی تو مائنڈ میں یہی کوشچن آیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر ہی تو ان کے مائنڈ میں یہ کوشچن آیا ہوگا. تو اللہ نے انہیں پریکٹیکلی بھی دکھا دیا، بتا دیا کہ تو 100 سال تک مرا رہا، تیری باڈی سیف رہی، کھانا پینا خراب نہیں ہوا، تیرا گدھا سڑ گیا تھا، اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی تھی، سب کچھ اللہ نے کنٹرول کر دیا. آج سائنٹسٹ بھی نہیں کر سکتے، کوئی کھانا 100 سال تک ویسے کا ویسا سنبھال نہیں سکتے، سائنٹسٹ بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ اللہ کے علاوہ. فور ایگزامپل، سپوز کریں کہ ایک آدمی ہاسپٹل میں 5 دن سے کوما میں رہا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا، سپوز کریں گے پوری دنیا کے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ بھائی اسے ہم نہیں بچا سکتے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو مرنے والا ہے شاید، اور سب ڈاکٹر نے جو ہے وہ منع کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سڈنلی اس انسان کو ٹھیک کر دیا، پہلے جیسا کر دیا، بالکل تندرست. اور اس بات کو دیکھ کر، اس شخص کو دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے. تو اس آیت کا بھی اصل پیغام یہی ہے کہ اللہ کی قدرت. تو اگر ہم اللہ کی بھائی قدرت گننے بیٹھ گئے نا تو گنی نہیں جائیں گی، گھنٹوں گزر جائیں گے، اللہ کی قدرتیں ختم نہیں ہوں گی. ہم بھی باہر جائیں، گھر میں بیٹھے چاروں طرف نگاہ دوڑائیں گے نا تو اللہ کی قدرتیں ہی قدرتیں ہیں، گنتے گنتے تھک جائیں گے، منہ تھک جائے گا ہمارا، پر اللہ کی قدرتیں کم نہیں ہوں گی. تو اب اس کا کنکلوژن جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا ایک عظیم ثبوت دیتی ہے. جیسے کہ اللہ نے ایک شخص عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت دے دی بنا کسی غم کے، تکلیف کے، اور 100 سال کے بعد انہیں اسی کو زندہ بھی کر دیا. ان کا کھانا پینا سب ویسے کا ویسا ہی رہا تھا. ان کا گدھا جو تھا وہ خاک بن چکا تھا، اس کی گدھے کی ہڈیاں جو تھیں وہ ٹوٹ چکی تھیں، بکھر چکی تھیں، جسے اللہ نے دوبارہ اس کی ہڈیاں جوڑی اور اس پہ ماंس آیا اور اسے زندہ کیا. اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے عزیر علیہ السلام. تو اس آیت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہی دوبارہ زندگی بھی دے گا ہمیں، ہم بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے بے شک. تو جو چیز انسانی عقل سے ناممکن ہے نا، وہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے. تو اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے. قیامت کے دن کا اٹھایا جانا بھی اسی طرح ہوگا، جسم مٹی بن چکا ہوگا ہمارا، لیکن اللہ ہمیں سب کو انہیں زندہ کرے گا. تو یہ آیت ہمیں یقینی دلیل یہ دیتی ہے کہ زندگی کا مالک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اور ہر چیز اس کے حکم سے ہوتی ہے. تو یا اللہ ہمیں اپنی قدرت پر پورا یقین کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، جیسے ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ جب تک ہم تجھ سے نہ مل جائیں. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ.